الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قیامت تک کوئی منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جعلی طریقے سے نبیوں کی فہرست میں داخل ہونا چاہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو جو نبوت کا سلسلہ تھا اللہ پاک نے اس کو سیل کر دیا، ختم کر دیا اس سلسلہ نبوت کو۔ اب قیامت کی دیواروں تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ سلسلہ نبوت کو انبیاء کرام کے آنے کا جو سلسلہ تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا قائم مقام بن جاتا تھا، اس سلسلے کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر عالم ارواح میں اللہ کریم نے جو ارواح سے انبیاء کرام کی ارواح سے وعدہ لیا تھا، وہاں بھی تمام انبیاء کرام کی ارواح تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء اور رسول آنے تھے ان کے بعد اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی کا نام لیا، اپنے پیارے رسول کا تذکرہ بعد میں کیا۔ ثم جاءکم رسول، انبیاء کی ارواح کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تم سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا۔ تو لہٰذا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اللہ کی طرف سے سچے تھے، وہ اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پر آئے اور اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب دجال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ سب کذاب اور دجال جھوٹے ہوں گے، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج موقع ہے میرے بھائی، صدیوں پرانا کوئی کافر بھی ہو، اس کا نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہو، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان لے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے، اس کے اللہ 1000 سال کے بھی گناہ معاف۔
اور اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانے اور ساتھ دجال کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو بھی مانے تو اس کی 1000 سال کی نیکیاں بھی اللہ برباد کر دیں گے اور وہ کافر مرتد ہو کر مر جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور اللہ کریم نے باقی نبیوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا اور میرے پیارے نبی کو اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام ان کے نبی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی وفات پا جاتا تھا تو اللہ کریم اس کے قائم مقام ایک اور نبی بھیج دیتے تھے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ ایک نبی کے وفات پا جانے کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، فرمایا میرے آنے پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی اعلان فرما دیں کہ لوگوں میں تمام انسانیت کے لیے اللہ کا رسول، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کسی ذلی بروزی نبی کی میرے نبی کے دین میں کوئی گنجائش نہیں. جو دعوی نبوت کرے گا، جو اس کے پیروکار ہوں گے، جو حمایت کریں گے، سب کافر ہیں. الحمدللہ نہ ہم کسی مرزائی قادیانی کی حمایت کریں گے نہ کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں آئے. آپ قیامت کی دیواروں تک اللہ کے نبی. کوئی اس انبیاء کرام کی فہرست میں جیلی طریقے سے انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی ہی آخر میں ہے، اور جو نبی پاک کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ جیلی اور کذاب ہوگا. اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر اپنے نبی کے اس منصب کو بیان فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک مثال بیان فرمائی. فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل کسر، میری اور مجھ سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایک محل جیسی ہے. احسن بنیانہ، کہ کسی آدمی نے ایک خوبصورت محل بنایا ہو، خوب اس کو زیب و زینت دی ہو، اس کو اچھی طرح سجایا ہو. توری کا منہ مودیو لابیناتی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو. ایک آدمی نے ایک محل بنایا ہو، بڑا ہی خوبصورت محل، اور اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو. فَطَافَ بِهِ النُّظَارُ، پس دیکھنے والے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں. یتعجبون من حسن بنیانہ، اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل ہے. الا مودیہ تلک اللبنۃ، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی ہے؟ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی؟ فَكُنْتُ وَأَنَا صَدَوْتُ مَوْدِيَ اللَّبِنَةِ، فرمایا میں نے آ کر وہ جو اینٹ کی ایک جگہ خالی تھی اس کو پر کر دیا. اللہ اکبر. خاتمہ بی البنیان، اور میرے آنے پر وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا. وختم بی الرسول، اور میرے آنے پر جو انبیاء کرام کا جو رسولوں کے آنے کا سلسلہ تھا اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا. وفی روایات،
فانا اللبنۃ، میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں اللہ کی طرف سے آخری نبی ہوں۔ آج میں دعوت دیتا ہوں سب بھائیوں کو، قرآن پاک پیار سے پڑھیں، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں۔ روزے روشن کی طرح واضح ہے، جس طرح دن کے اجالے میں سورج کی طرف دیکھیں اور سورج کے دیکھنے میں ہم دیکھیں گے یہ سورج ہی ہے، دن کے اجالے میں سورج ہی نظر آئے گا۔ اس طرح اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث نبوی کا مطالعہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی۔ آج توبہ کریں اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑی اونچی شان والے ہیں، جو بڑی اونچی منصب مسند پر فائز ہیں، جو ختم نبوت کا تاج سجا کر آئے ہیں، آج ہی ان کی غلامی کا دامن پکڑ لیں، آج ہی کلمہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت سے بازو سے پکڑ کر ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اسی ختم نبوت کے عقیدے پر ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔